تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا، آپ سجدے میں چلے گئے اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ فرمایا عمر آپ نے اچھا کیا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی وجہ کیا تھی؟ بن بتائے کسی کو اطلاع کیے آپ نے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کھجوروں کے باغ میں آ کر سجدہ اتنا طویل کرتے ہیں۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ میں اپنے گھر میں تھا، میرے پاس فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام آئی، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کے اوپر جو ایک مرتبہ درود پہنچاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک دفعہ درود پہنچاتا ہے، اور جو آپ کے اوپر ایک دفعہ سلام بھیجتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کے اوپر ایک دفعہ سلام بھیجتا ہے۔ اور مسند احمد شریف کی روایت اس طرح ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکل پڑا، میں نے دیکھا نبی اسلام ایک جگہ پہ سجدہ کر دیا اور اتنا لمبا سجدہ کر دیا، مجھے یہ گمان گزرا کہ کہیں سجدے کے اندر ہی اللہ کے نبی اسلام کی روح پرواز نہ ہو گئی، آپ اپنے خالق حقیقی سے نہ مل گئے ہوں۔ تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب گیا نبی اسلام کے، نبی اسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو میں نبی علیہ السلام کو ملا، فرمایا اللہ کے نبی مجھے یہ گمان، میری یہ حالت بن گئی تھی، میں نے یہ سوچا کہ آپ کی روح جو ہے نا اللہ رب العزت نے جو قبض کر لی ہے، آپ اللہ رب العزت سے مل گئے ہیں، آپ جو ہے نا وفات پا گئے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ فرمایا اے میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود پہنچائے گا اللہ رب العزت اس درود کے صدقے اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کی جو ہے نا اضافہ فرق کرے گا، اور اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات سن کر کے کہ میری امت کے لیے نا مغفرت کا ایک اور جو ہے نا اللہ نے ذریعہ بنا دیا، مسند احمد شریف کی روایت۔ اب یہ نیکی 10 گناہوں کا معاف ہونا اور 10 جو ہے نا گناہوں کا معاف ہونا اور 10 نیکیوں کا اضافہ ہونا تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن 10 درجات کی بلندی کیا ہوتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں کوئی بندہ 2 4 5 مرلے جگہ لیتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پہ میں نے جگہ لی ہے نا یہاں پہ دریاؤں کا پانی، نالوں کا پانی، جوٹنوں کا پانی آتا ہے، جب تک میں اپنی جگہ کو اونچا نہ کر لوں گا سطح زمین سے اس وقت تک وہاں پہ مکان نہیں بنتا۔ تو لاکھوں روپے کی مٹی ریت وہاں پہ ڈلواتا ہے تو رہنے کی اس کو کہتے ہیں درجے بلند کرنا۔ ایک 5 مرلے کی جگہ کو اگر رہنے کے قابل بنانا ہو 10 فٹ اس کے اندر مٹی ڈالنی ہو تو انسان کی ساری زندگی کی جمع پونجی خرچ ہو جاتی ہے، لیکن میں نبی علیہ السلام کے نام سے صدقے اور واری جاؤں، جو بندہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پہنچاتا ہے اللہ رب العزت اس درود کے صدقے انسان کی جنت جو زمین اور آسمان سے بڑی ہے 10 فٹ زیادہ اپنے عرش کے قریب کر دیتا ہے، اس کی جنت کو 10 جو ہے نا 10 گنا زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ عظمت اور فضیلت ہے میرے نبی علیہ السلام کے نام مبارک۔ درود نہیں پہنچاتے، کیسا درود پہنچانا؟ نبی علیہ السلام کا فرمانا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلوات، مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی ہمارا تو درود کے بارے یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ نہیں ہوں گے جو ایک مخصوص مہینے کے اندر عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، میرے قریب کوئی دوسرے نہیں ہوں گے، بلکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے قریب، قیامت والے دن، جس دن جو ہے نا بہت مشکلاتوں کی جنت میں نبی علیہ السلام کے قریب، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے محبوب ترین وہ لوگ ہوں گے اکثرهم علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ درود پہنچایا کرتے تھے۔ اور جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں جس درود کے جس دعا کے اندر
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، آج میں درود ہی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اس لیے جو نا لگے ہاتھ پڑھ لیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر درود و سلام نہیں پہنچایا جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف بیان نہیں کی جاتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے درجات کی بلندی کی دعا نہیں کی جاتی، معلقم بین السماء والارض، ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، بلکہ ایسی دعا کو اللہ رب العزت زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیتے ہیں جب تک دعا کے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک نہ پہنچایا جائے، اللہ رب العزت کو دعا پسند نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ایسی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا. چلو یہ تو تھا صحابی کا قول، اس کو نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت کر لیتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک بندہ آیا دعا کرنا شروع کر دیا، اللہ مجھے یہ بھی عطا کر دے وہ بھی عطا کر دے، نہ اللہ کے رب العزت کی جو ہے نا تعریف بیان کی اور نہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پہنچایا. وہ جانے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بات سن، اس وقت تک اگر تم دعا کرنا چاہتے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرنے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پہنچاؤ، اس کے بعد درود دعا کرو. جو بھی دعا کرو گے اللہ کی ثنا اور نبی علیہ السلام کے درود کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے تمہاری جو ہے نا حاجات کو پورا فرما دے. جامع ترمذی شریف کی روایت ہے نا، غالباً مسلم شریف میں موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ تہجد پڑھتا ہوں اور میں بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتا ہوں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی دعا کے اندر اگر 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں نا، میں 15 منٹ آپ کے اوپر درود ہی پہنچاتا رہتا ہوں. اچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے. اچھا، اگر آپ میرے صحابی ذرا زیادہ کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. فرمایا اچھا، اللہ کے نبی پہلے 1 گھنٹے میں 15 منٹ پڑھتا تھا، چلے میں نصف کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ اللہ سے اپنی دعائیں مانگوں گا اور آدھا گھنٹہ آپ کے اوپر درود پہنچاؤں گا. فرمایا ٹھیک ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اور زیادہ کر دے آپ کے لیے اور زیادہ بہتر. فرمایا اللہ کے نبی میں 2/3 کر دیتا ہوں، میں 45 منٹ آپ کے اوپر درود ہی پہنچاتا رہوں گا، 15 منٹ صرف اللہ سے میں اپنی حاجات کا سوال کروں گا، اپنی پریشانیوں کے حل کا سوال کروں گا، اپنی مشکلات کی آسانی کا سوال کروں گا. فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے میرے صحابی تیری مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر تم مزید اضافہ کر دے تو یہ بہتر ہوگا. فرمایا اللہ کے نبی میں ساری کی ساری اگر 1 گھنٹہ میں دعا کرتا ہوں، 1 گھنٹہ میں صرف آپ کے اوپر درود ہی پہنچاؤں گا. فرمایا اللہ تیری پریشانیاں بھی دور فرمائے گا، اللہ تیرے قرضے بھی آسان فرمائے گا، اللہ تجھے اولاد بھی عطا کرے گا، اللہ آپ کی دنیا کی مشکلات بھی آسان فرمائے گا، اللہ آخرت کی پریشانیاں بھی صرف درود کی وجہ سے آسان فرمائے گا. اگر پوری کی پوری جو ہے نا نماز، پوری کی پوری دعا کے اندر صرف درود ہی پہنچائی یا انسان اللہ نبی علیہ السلام کے اوپر پہنچائے، اپنی ضروریات کو زبان کے اوپر نہ لائے، صرف زبان سے درود ادا کرے، اللہ کی قسم میرے نبی علیہ السلام، میرے اللہ رب العزت کو میرے نبی سے ایسی محبت ہے کہ زبان پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ رب العزت دل کی ساری پریشانیاں، دل کے اندر ہی جو مصیبتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، اللہ رب العزت وہ ساری کی ساری اس کی پوری فرما دے گا، پریشانیاں دور فرما دے گا درود پاک کی برکت. معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اب درود پہنچانا کون سا؟ بخاری شریف کی روایت. آج تو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے ہیں. اب جب درود پہنچانا محبت کا دعویٰ کر کے تو ظاہری سی بات ہے صاحب درود کی بات کو بھی مقدم رکھنا پڑے گا. صاحب درود کو بھی ایک صحابی آیا، اللہ کے نبی قرآن میں بھی آپ کے اوپر درود پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے، آپ بھی کرتے ہیں. کئی فنوسی ونصلی علیک یا رسول اللہ، بخاری شریف کی روایت. اللہ کے نبی ہم آپ کے اوپر کیسا درود پہنچائیں؟ ہمیں درود پہنچانے کا طریقہ بھی، درود کا مطلب ہے رحمتیں، نبی علیہ السلام کے لیے مغفرت کی دعا
کرنا, نبی علیہ السلام کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرنا, نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کرنا, بتائیے ہم کون سے الفاظ استعمال کریں آپ کی مغفرت کے لیے, آپ کی رحمت کے لیے, آپ کی بلندی درجات کے لیے؟ فرمایا میرے صحابی قولو اللہم صلی علی محمد وعلی, پورے کا پورا درود ابراہیمی بتایا. اگر صحیح معنوں کے اندر ہم وہ فضیلتیں پہنچانا چاہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا, رواہ الشیخین فی الصحیحین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پہنچاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ درود پہنچاتا ہے. اگر ہم اس فضیلت کو پانا چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے من گڑھ درودوں سے بچ کر کے ہمیں اس درود کو تلاش کرنا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا, اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو وہ درود جو ہے نا بتایا تھا, درود ابراہیم. خطبہ مسنونہ میں جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرو. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تاکید کے ساتھ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے, ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی. یہاں پہ بھی شیخ موجود ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں یصلون جو ہے اللہ نے مضارع کا صیغہ لیا ہے, یصلون علی النبی, اپنے نبی کے اوپر درود پہنچاتے ہی رہتے ہیں, ہر وقت اپنے نبی کے اوپر درود پہنچاتے ہیں. اللہ ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمائے یا ایھا الذین آمنو, اے محبت کے دعوے کرنے والوں, اے عشق کے دعوے کرنے والوں, اے پیار کے دعوے کرنے والوں, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, صلو علیہ وسلموا تسلیما, تم میرے نبی کے اوپر جو ہے نا میرے نبی کے درجات کی بلندی کی دعا بھی کرو اور میرے نبی علیہ السلام کے اوپر سلامتی بھی بھیجو. اچھا, اس آیت کے اندر سے ایک نقطہ بیان کروں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ, اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے رسول, اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر کیا پہنچاتے ہیں؟ درود. اچھا, اللہ نماز کا بھی حکم دیتا ہے, اللہ زکوٰۃ کا بھی حکم دیتا ہے, اللہ حج کا بھی حکم دیتا ہے, اللہ روزے کا بھی حکم دیتا ہے, لیکن ان میں سے کوئی فعل کوئی امر اللہ خود کرتا ہے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ فرشتے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نماز نہیں پڑھتا, فرشتے نماز نہیں پڑھتے. اللہ روزہ نہیں رکھتا, فرشتے روزہ نہیں رکھتے. اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا, فرشتے زکوٰۃ نہیں دیتے. لیکن میں صدقے اور قربان جاؤں اپنے نبی کے ساتھ اللہ کی محبت کو دیکھ کر کے. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہیں تو میرے نبی کا نام محبوب ہے ہی, مجھے اور میرے فرشتوں کو بھی اتنا محبوب ہے جس طرح تم میرے نبی کے اوپر درود پہنچاتے ہو, سیم اسی طرح اللہ کے فرشتے اور اللہ خود بھی اپنے نبی کے نام کے ساتھ محبت کر کے اللہ اور کے نبی اور اللہ کے فرشتے اور اللہ خود بھی نبی علیہ السلام کے اوپر درود پہنچاتے ہیں. آخری بات, اب درود عبادت ہے, فرشتے تو عبادت کرتے ہیں, انسان تو کوئی عبادت کرتے ہیں, کیا اللہ عبادت کرتا ہے؟ ساری کائنات کس کی عبادت کرتی ہے؟ اللہ بھی کسی کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں. انسانوں کا درود کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے دعائے مغفرت کرنا, نبی علیہ السلام کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا, نبی علیہ السلام کے اوپر رحمتوں کی, یہ انسانوں کا درود ہے. اور فرشتوں کا بھی یہی درود ہے, وہ بھی نبی علیہ السلام کے درجات کی بلندی کے لیے قبول کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. وہ بھی جو ہے نا نبی علیہ السلام کے نبی علیہ السلام کے اوپر رحمتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ کا درود کیا ہے کہ انسانوں اور فرشتوں کی دعاؤں کو سن کر کے نبی علیہ السلام کی جو ہے نا نبی علیہ السلام کے درجات کو بلند کرنا, نبی علیہ السلام کے اوپر رحمت نازل کرنا. یہ کس کی دعا ہے؟ یہ کس کا درود ہے؟ اللہ کا درود. آخری حدیث بخاری شریف مسلم میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, جب تم مؤذن کو سنو اور مؤذن کی اذان کا جواب دو جس طرح وہ کہتا ہے. ثم صلوا علیہ, پھر دوسرا کام کون سا کرو؟ میرے اوپر درود پہنچاؤ. کون سا کرو؟ میرے اوپر درود پہنچاؤ. تیسرا ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ, پھر تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا حلت لہو, نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 کاموں کا اجر کیا ہے؟ حلت لہو
لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جائے گی، باپ اپنے بیٹے کا ساتھ چھوڑ جائے گا، دوست دوست کو چھوڑ دے گا، اس درود کی برکت کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے سینے پاک سے لگا لوں گا، میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کے لیے جو فوشدگان کے لیے دعا فرمائے، خصوصاً ہمارے بھائی محمد زید صاحب ان کے والد محترم فوت ہوئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ